نہیں لگا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس طرح کے بیانات ایک ایسے موقع پہ جب ایک صوبے کا نیا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، صوبے کے عوام، صوبے کی اسمبلی عوام کے 80-90% جو مینڈیٹ ہے اس پی ٹی آئی کی پارٹی کو ملا ہوا ہے، وہ اب نیا وزیر اعلیٰ لانے چاہ رہی ہیں. تو ایسے موقع پہ یہ تمام جو رقیق قسم کے حملے جو سیاستدانوں پہ کیے جا رہے ہیں، سیاسی جماعت پہ کیے جا رہے ہیں اور نئے نامزد وزیر اعلیٰ پہ کیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک عجیب ہی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور یہ معاملات پھر سنبھلیں گے نہیں، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا ہے، یہ پنجاب نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ جو بھی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو بیان ہم سنتے تھے، حکومت کی جانب سے ایک دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے سہ پاری نہ ہو گئے. آج ایسا لگ رہا ہے بالخصوص گزشتہ روز کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد سے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک جانب اسٹیبلشمنٹ دکھتی ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف دکھتی ہے. حکومت، حکومتی اتحادی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس پوری ایکویشن میں کہیں ہمیں مس نظر نہیں آتے. حالانکہ اقتدار میں وہ ہیں، حکومت میں وہ ہیں، مگر ان کی ریلیونس آپ کو نہیں لگتا وہ جو ختم کرنے چلے تھے پی ٹی آئی کی، ان کی اپنی کم ہو گئی ہے پبلک کی حد تک اگر ہم بات کریں تو؟ بالکل. آپ دیکھیں نا کہ یہی جو سہیل آفریدی کا جو معاملہ ہے، سہیل آفریدی پی ٹی آئی سے ایم پی اے بنے 2024 میں، 8 فروری 2024 کو، اور اب تک وہ تقاریر بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. بڑا اگریسو ان کا رویہ بھی ہے، اگریسو ٹون ہے ان کی. یہ اگریشن کیا رہتا ہے بعد میں، یہ بھی دیکھنے والی بات. یہ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن سارا کچھ تھا، سارا کچھ ہمارے سامنے تھا، لیکن ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہو پریس کانفرنس کر کے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جو ہے وہ تو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں اور وہ تو دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ہیں، اور بڑی سخت گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے ہم کسی صورت ان کو نہیں آنے دیں گے. اور جو وفاقی حکومت ہے وہ علی امین گنڈا پور کے حق میں اور ان کی فیور میں میدان میں آ گئی ہے اور سہیل آفریدی کے خلاف میدان میں آ گئی ہے. انہوں نے کہا کیونکہ علی امین گنڈا پور دہشت گردوں کا سہولت کار بننے سے اس نے انکار کیا یا نہیں بنا تو اس کو ہٹا دیا گیا، اور یہ جو ہے وہ دہشت گردوں کا سہولت کار جو ہے وہ ہے، تو اس لیے اس کو لایا گیا ہے، اور یہ مراد سعید اور اس کا جو ہے وہ ساتھی بھی ہے، اور ہم کسی صورت نہیں آنے دیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وفاقی حکومت نے اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ علل اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ اب جو بھی ہے ہم کریں گے. اور جو گراؤنڈ کی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں ناظرین. میرے خیال میں اب مجھے یاد نہیں ہے 8, 10 یا 12 ایم پی ایز تھے ٹوٹل خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کے، یا 13 تھے، مطلب 15 سے کم ہی تقریباً تھے. وہ خیر سے جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر ہمارے سپریم کورٹ نے، ہماری عدالتوں نے مال غنیمت کے طور پر ان کو بانٹا اور ان 13 کو پتہ نہیں 53-52 تک پہنچا دیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 94 بنتے ہیں وہاں پہ ایم پی ایز. مطلب گراؤنڈ پہ کلین سویپ پورے خیبر پختونخوا کی جو عوام تھی اس نے ایک پارٹی کو ووٹ دیا، اور اب جا کر وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی صورت نہیں آنے دیں گے. بھائی وہ عوامی نمائندہ ہے نا، عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے، ایم پی اے بنایا ہے، اس کے بعد اس کی پارٹی نے اس کو نامزد کر دیا ہے وزیر اعلیٰ کے طور پر. آپ کو اس کا منہ متھا پسند ہو یا نہ ہو، اور آپ کا ایکٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کے حوالے سے ایک وہ آج سے 6-8 مہینے پہلے کا ایک این سی سی آئی کا جو نوٹس پھر رہا ہے، تو نوٹس تو آپ ان کے بہت سارے لوگوں کو نوٹس گئے ہوئے ہیں. اس نوٹس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جناب دہشت گردوں کا سہولت کار تھا اور فلاں اس نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. میرا خیال میں جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک تو ارریلیونٹ تو ہے ہی ہے. اب کل تک ان کو کوئی پتہ نہیں تھا اور آج ان کو اچانک پتہ چل گیا جی وہ یہ ہے. تو وفاقی حکومت پینک ہے، وفاقی حکومت ایک بڑا ہی برا قسم کا میرا خیال میں، اور اس کو ہم سپورٹ تو کوئی بھی نہیں کرے گا جو ڈیموکریٹس ہیں، کہ آپ جو ہے وہ وہاں کے منتخب جو لوگ ہیں ان کو روک رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نہیں آئے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو فیصل کریم کنڈی صاحب تو ہیں ہی ہیں، لیکن حکومت جو وفاقی حکومت ہے اب اس میں ان سے پتہ چل گیا وہ کہیں نہ کہیں ہرڈلز بنائیں گے. اب ان کے 52 ہیں یا 52 ہیں ان کے، اب اس میں سے کوئی جناب جس طرح ہم نے 26ویں آئینی ترمیم ہوتے ہوئے دیکھی، جس طرح باقی معاملات ہوتے ہوئے دیکھے، ہو سکتا ہے اس طرح جو ہے وہ مار دراڑ سے نمبر پورے کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن رکاوٹ تو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایونچولی پھر معاملہ آتا ہے سر عدلیہ کے اوپر. اب
जो बेस बताई जाती है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, जो डिलेमा है इस वक्त पाकिस्तान का, वो 26वीं आईनी तरमीम के गिर्दी रोटेट करता है। जो 26वीं आईनी तरमीम है उसने एक बेस प्रोवाइड की है जो कुछ भी गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर हुआ है उस सब को। अब वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। बदकिस्मती हमारी ये है कि आज बजाय इसके कि हमारी आला अदलिया इस इंतहाई अहम मुकदमे को, जैसे मखदूम अली खान साहब सदी का सबसे बड़ा मुकदमा कहते हैं, इसे डिसाइड करे, अभी तक हमारी अदलिया यही नहीं तय कर पाई कि आया हम इस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देंगे या नहीं देंगे। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वकला तो दलाइल दे रहे हैं फुल कोर्ट बनाने के हक में, जजेस साहिबान भी काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं फुल कोर्ट ना बनाने के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और आज भी जो आर्ग्यूमेंट्स तो चले ठीक है, वकला साहिबान मुनीर मलिक साहब ने बड़े उम्दा दिए हैं। जो जजेस साहिबान की जानिब से आज ऑब्जर्वेशन आई हैं, बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो ऐसा लग रहा है कि परेशान भी हैं। अब तो एक तो उनकी रिटायरमेंट भी करीब है, लेकिन जो उनके ऊपर तनकीद हुई है उससे तो वो परेशान हैं ही हैं। लेकिन साथ साथ आज उन्होंने ओपन कोर्ट में ये कहा है कि हमें तो गालियां भी खाना पड़ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, वो जो आज शिकवे कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, किस बुनियाद के ऊपर वो ये बातें कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि उनकी जानिब से इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना आज मुनासिब था कमरा अदालत में? देखिए दिल, पहली बात तो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। वो एक आइनी बेंच के सरबराह हैं। वो अगर अपने जुमले की तशरीह और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझते तो वो आइन की क्या तशरीह करेंगे। अब उन्होंने तो ये बड़ी आसानी से कह दिया कि हमें गालियाँ पड़ रही हैं। अब उससे तासर ये मिला कि इस आइनी बेंच में उन्होंने कह दिया ये इररेलेवेंट है। हाँ, ये इररेलेवेंट है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो मगर इसका मतलब तो यह है कि 8 जो जजेस मौजूद बैठे हुए हैं उन सबको गालियाँ पड़ रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को गालियाँ पड़ रही हैं तो जस्टिस आयशा को भी पड़ रही होंगी, या जस्टिस मुसर्रत अल अली को भी इतनी तो नहीं पड़ रही होंगी जितनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान कह रहे हैं। मतलब अब इतना ज़्यादा वो सारों को ही उन्होंने लपेट दिया ना कि हमें गालियाँ पड़ रही हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान शायद सोशल मीडिया पोस्ट को बहुत फॉलो करते हैं और उनमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जजों के नाम लिए बगैर की जाती हैं। अगर वो वाली बातें भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान समझ रहे हैं कि उनके मतलब थी या उनको किसी ने गाली दी है, तो इसमें अब पोस्ट करने वाले का तो कसूर नहीं है ना। अब अगर कोई पोस्ट वाला ये कहता है कि ये अदलिया जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती है, और ये लोग जो हैं जो अपनी तनख्वाहें इनकी बढ़ाई गई हैं वो बतौर रिश्वत इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, तो इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्यों इतना फील कर रहे हैं? और भी तो जजेस हैं ना, उनको क्यों इन चीज़ों के ऊपर मैं नहीं समझता कि जजों को लेकिन उनका कंसर्न सर तनकीद के ऊपर तो नहीं था ना, वो तो कह रहे हैं गालियां दी जाती हैं। बहरहाल पहले तो शक था लोगों को कि इनको गालियां पड़ती हैं। आज तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तस्दीक कर दी है कि जी ये बात दुरुस्त है और ये इसमें इतना भी कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कि गालियाँ क्यों पड़ रही हैं, ठीक है ना, वो गालियाँ पड़ने की वजह क्या है, तो उस पर भी ज़रूर थोड़ा बहुत गौर करना चाहिए। गो के गालियों के दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट को फैसले नहीं करने चाहिए, मगर इसके बावजूद गालियां तो किसी ये भी जस्टिफिकेशन तो नहीं, गालियां देने वाले जो हैं वो कोई पाकिस्तान में बैठ के ज्यादातर तो नहीं देते ना। ऐसा तो कोई हरकत नहीं करता कि इधर बैठ के जजों को गालियां निकाल रहा हो। लेकिन ये नौबत आई क्यों है, आप इससे आप देखें ना कि ये नौबत आई क्यों है। जब अदलिया का वकार और इज्जत लोगों की नज़रों में कम होती है, एतमाद कम होता है, तो जो लोग अदलिया के पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंशिया जो अदलिया के आम सूरत हाल में दिफा पे आती है, वो भी खामोश हो जाती है। और जब वो खामोश होती है तो फिर इसका मतलब है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे शहर में रास्ते बना लिए, मेरे सहन में रास्ते बना लिए। तो फिर तो ये होगा जब आप अपनी दीवार खुद गिरवाएंगे 26वीं आईनी तरमीम से, सियासतदानों को जुडिशल कमीशन में बिठा के अपने बेंच बनवाएंगे, अपने मुकदमात के हवाले से उनसे पूछेंगे कि भाई ये मुकदमा कौन से बेंच के सामने लगना चाहिए, तो फिर लोग तो आपके सहन में रास्ते तो बनाएंगे। तो फिर ये सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो गाली जिस जज को भी पड़े इसका ये मतलब नहीं है कि वो जज जो है फिर अपने फैसलों में उन गालियों का जवाब दे। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको नहीं लगता, क्योंकि एक बात तो हो रही है, इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, जो बड़े संजीदा किस्म के वकला साहिबान हैं, वो भी अब ये लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई ये मौका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस साहिबान के पास कि वो जो गलती गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर हुई है उसको दुरुस्त कर ले। अगर आज भी ना किया तो फिर
وقت نکل جائے گا اور پھر عدلیہ کے ساتھ جو کچھ اب ہوا ہے یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا, بہت کچھ آگے ہو سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ بینچ کے اندر بیٹھے کچھ ججز صاحبان کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے ابھی سے کہ شاید یہ موقع ہے کہ ہم اس کو کچھ بہتر کریں, کم از کم آن دا فیس آف اٹ کچھ کریں تو صحیح؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل تمام ججز کو اس کا ادراک تو یقینی طور پر ہونا ہی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں جسٹس امین الدین خان صاحب کو زیادہ ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے ان کے جو ریٹائرمنٹ میں 1 ماہ اور تقریباً 22 دن رہ گئے ہیں, 21 یا 22 دن. تو آپ نے پوری, کیا پتا انہوں نے بھی قاضی صاحب کی طرح کیلنڈر رکھا ہو؟ کیلنڈر تو رکھا ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پوری جوڈیشل سروس آپ نے گزاری. آپ ہائی کورٹ کے جج رہے, پھر آپ سپریم کورٹ میں آئے, آپ کو سپریم کورٹ نے پھر اتنی عزت دی کہ آپ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا. پھر آپ جو مرضی کرتے رہے, مرضی مطلب میں اس لیے کہوں گا کہ حکومت کی مرضی سے. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ مرحلہ آن پہنچا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جسٹس امین الدین خان صاحب کو جاتے ہوئے کم سے کم اپنے جانے سے پہلے کچھ ایسا ضرور کر دینا چاہیے کہ لوگ چلیں 10 چیزیں ان کی وہ یاد رکھیں گے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے آئینی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ یا سپریم کورٹ میں ہو یا سندھ ہائی کورٹ میں ہو, یا جو ہے وہ آئینی بینچ کی جو اس کو توسیع دینے کا معاملہ ہو, یا جسٹس ڈوگر جو ہے ان کو چیف جسٹس بنانے کا معاملہ ہو, یا پوری سپریم کورٹ کو, جب جسٹس مار خان مندوخیل نے یہ بات کی تھی کہ پوری سپریم کورٹ کو بنا دیا جائے, آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیا جائے, تو 6 ووٹ دوسری طرف تھے, 6 حکومت کی طرف تھے, 7ویں جناب جسٹس امین الدین خان صاحب تھے. اگر یہ اس بات کا آج ذکر بھی کیا انہوں نے اگرچہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے جسٹس امین الدین خان صاحب وہ تھے جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا, اور انہوں نے کہا نہیں یہی 14 یا 15 جج ہوں گے. اور جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو دی تھی, تجویز دی تھی, وہ کیونکہ پبلک میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ پوری آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو سننا ہے تو پھر پوری سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کریں. اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ پروپوز کیا, اور اس میں 6 ووٹ بھی پڑ گئے, اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے اس کے خلاف ووٹ دیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہر بار حکومت کے حق میں ووٹ دیا اور جوڈیشری کے خلاف ووٹ دیا, یہ چیزیں یاد رکھی جائیں گی. لیکن آپ جاتے جاتے اگر اس قسم کے کوئی ایسا فیصلہ دیں گے جو کچھ جوڈیشری کا ساتھ ہوا ہے اور ابھی مزید ہونا ہے, اگر وہ نہ رکا تو آپ کو بھی تاریخ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گی. تو اس لیے ان کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آخری 1.5 ماہ ہے, کچھ نہ کچھ کر جائے, تاکہ کوئی ایک بات تو ہم کرنے والے ہوں کہ نہیں جسٹس امین الدین خان صاحب نے یہ کام کیا تھا. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, اگر یہ اس بات پہ آ گئے کہ ہم نے جو ہے وہ ریفر کرنا ہے معاملہ, فرض کریں ڈائریکشن نہیں دیتے, ریفر کرنا ہے جوڈیشل کمیشن کو, ہم نے ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے یہ معاملہ, اور وہاں پہ چلا گیا اور وہاں پہ 6 ووٹ حکومت کے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. 6 جو یحییٰ افریدی صاحب, منیب صاحب اور مندوخیل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب, 4 ووٹ وہ اور 2 پی ٹی آئی کے, 6 ووٹ جو ہے وہ اس ججمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو 7ویں وہ ہو گئے جسٹس امین الدین خان جن کا ووٹ حتمی ہوگا. تو اس لیے تو ووٹ اس وجہ سے پہلے سے ہی اس حق میں ہوگا نا, کیونکہ انہوں نے تو ریکمینڈ کیا ہوگا جوڈیشل کو. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مطلب اب ہمیں پتہ تو نہیں ہے, کلوز ڈور میں وہ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیسے ووٹنگ ہوتی ہے, وہ ووٹنگ ہو جاتی ہے, پتہ چلتا ہے جی فلاں خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ اوپن کورٹ میں جوڈیشل آرڈر پاس کریں کہ ہم یہ ریفر کر رہے ہیں معاملہ, وہاں پھر ووٹ اس کے حق میں دیں کہ جناب بنائیں آپ جو ہے وہ, اگر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی فل کورٹ وہ بننی ہے, فل کورٹ ان ججز کی وہ بنائیں جو 14 یا 16 ججز بنتے ہیں, یا بعد والا معاملہ جو بھی فیصلہ ہو تو اس فیصلے کے ساتھ پھر کھڑے ہوں تاکہ ان کو تھوڑا سا تو یاد رکھیں ہم. لیکن عدیل اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈوکیٹ منیر ملک جو ہیں, ہندوستان ہائی کورٹ بار کے جو وکیل ہیں, انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے عدالتی حکم کے ذریعے فل کورٹ کو تشکیل دے, پہلی بات. اور یہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجنا ادھر ووٹنگ مجھے نہیں لگتا. ملک نے سیکنڈ کیا, اور جیسے عائشہ ملک نے کہا کہ سپریم کورٹ, دیکھیں نا ایڈوکیٹ منیر ملک کہہ ہی یہ رہے ہیں کہ بے شک آئینی بینچ بن گیا, سپریم کورٹ تو موجود ہے نا, 176 سپریم کورٹ سے مراد تمام ججز ہیں, اور جو آئین کے اندر سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں اس میں بھی ترمیم نہیں ہوئی. تو سپریم کورٹ ایز اے سپریم کورٹ موجود ہے, آئینی بینچ تو صرف ایک بینچ ہے, مگر آئینی بینچ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ سنائے کہ یہ کیس پوری سپریم کورٹ سنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ آئینی ترمیم
پوری پارلیمنٹ نے پاس کی ہیں تو پارلیمنٹ کو اتنی عزت تو دے دیں کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے اس کا تیا پانچا کرے, اس کا پوسٹ مارٹم کرے. یہاں پہ چند ججز بیٹھ کے 6 7 8 ججز بیٹھ کے پوری پارلیمنٹ کی منظور شدہ ایک 2/3 اکثریت کی ترمیم کو اگر وہ اب ہولڈ بھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے کہ ان کو پوری کورٹ کو بیٹھنا چاہیے. اپنے مراعات اور علل تللوں کے لیے تو فل کورٹ بیٹھ جاتی ہے, اپنے رولز کے چینج کرنے کے لیے, اپنے قواعد کی تبدیلی کے لیے فل کورٹ بیٹھتی ہے, اس کے بغیر یہ قواعد تبدیلی نہیں کر سکتے. اور اس ملک کی منتخب پارلیمنٹ کا جو آئین ہے اگر اس میں کوئی چیز آ رہی ہے تو یہ 8 ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. آپ کے قواعد جو ہیں پاکستان کے آئین سے زیادہ بڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. اور آخر میں یہ جو ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لیگیسی ہوگی اور یہ امین الدین صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں, تو مجھے تو محاورہ یاد آ گیا, 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی. یعنی اب یہ آخری فیصلے سے لیگیسی طے ہوگی. جو جسٹس امین الدین خان نے نقصان پہنچا دیا ہے, چاہے جوڈیشل کمیشن کے اندر اپنے ووٹ کے ذریعے, اپنی ووٹ میری جیب میں, اپنے آپ کو ہی دے کے میری ووٹ میری مرضی کر کے, تو اس کا تلافی جو ہے وہ آخری فیصلے سے, اگر یہ میں کہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا بھی دیں گے تو جو نقصان ان ججوں نے آلریڈی پہنچا دیا ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت, اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, سچویشن تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. بینچ کی تشکیل اس وقت ایک معمہ بنی ہوئی ہے. 16 ججز پر مشتمل وہ فل کورٹ بنتی ہے جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے موجود تھی, یا نئے ججز صاحبان کو ملا کر